اس وقت عمران خان کے انتہائی اہم کیس کی سماعت ختم ہو چکی ہے. علیمہ خان صاحب اس وقت باہر آ رہی ہے, کیا پیش رفت ہوئی ہے, آئیے ان سے کہ آپ لوگ جا کے بیٹھ جائیں وہاں پہ جب تک میرا دوسرا کیس نہیں لگایا جاتا. تو آج آپ نے کوئی دھرنا وغیرہ نہیں دیا؟ نہیں, آج کیونکہ منگل کا دن ہے اور آج ہمارا دن اڈیالہ کے آگے ہوتا ہے اور ہماری ملاقات ہے, تو فیملی کی ملاقات ہے, لائرز کی ملاقات ہے. جو آج کیس لگا ہوا تھا وہ کسی نے ٹویٹر کے عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ پوچھا ہے کہ یہ کون چلاتا ہے نہیں, اس کے علاوہ یہ بھی پوچھا ہے کہ اس میں جو کانٹینٹ ہے. تو ہم نے کہا تھا سلمان راجہ صاحب کو کہ جب آپ پوچھیں گے یہ ضرور پوچھنا کہ کون سا کانٹینٹ اس کے اندر عمران خان جو ٹویٹر بھیجتے ہیں, جو اپنے ملک کی فکر میں ایک ٹویٹ لکھتے ہیں, جو اپنے ملک کے لیے ٹویٹ لکھتے ہیں, کبھی انہوں نے اپنی ذات کے لیے نہیں لکھا. مجھے ایک چیز ان کے کانٹینٹ میں بتا دیں جو اپنے ملک کے خلاف ہو. تو انشاءاللہ کیونکہ سلمان راجہ صاحب کو ایکسیس ہی نہیں ہے ان کو ملنے کی عمران خان کو, تو آج انہوں نے, اور میں کہ سلمان راجہ صاحب بتائیں گے کہ باقی بھی تیاری نہیں کر کے آئے تھے, میرے خیال میں باقی ادارے بھی نہیں تیاری کر کے آئے تھے. ان کو تیاری کی ضرورت ہے یا نہیں ہے, لیکن بہرحال نہیں جی, ہم نے یہی درخواست کی کہ جب تک عمران خان صاحب سے میری ملاقات نہیں ہوتی بطور وکیل اور ان کی ہدایات نہیں ملتی, ان کا موقف کیا ہے اس مقدمے کے حوالے سے, تو میں بحث نہیں کر سکتا. تو آج جج صاحب نے حکم دیا ہے کہ میری آج ہی ملاقات کرائی جائے گی. آج منگل کا دن ہے, 24 مارچ 2025 کے اسی اسلام آباد ہائی کورٹ کے فل بینچ کے فیصلے کے مطابق ہر منگل کو وکلاء کی ملاقات ہونا ہوتی ہے عمران خان صاحب سے. آج بھی میرا نام گیا ہوا ہے, لیکن پچھلے 7 مہینوں سے کسی منگل میری ملاقات خان صاحب سے نہیں ہو سکی. تو آج کا آرڈر لے کر میں پھر جاؤں گا اڈیالہ, وہاں ہمیں پچھلے 7 مہینوں سے 2 میل دور روک دیا جاتا ہے. آج دیکھتے ہیں اس آرڈر کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں. تو ہم نے تو جج صاحب کو یہی کہا ہے کہ آپ کے پچھلے تمام آرڈر جو ہیں وہ بے اثر ثابت ہوئے ہیں, آج کا آرڈر ہم امید کرتے ہیں کہ کچھ اثر رکھے گا. سر کیسے آپ وزیر اعلیٰ صاحب یہاں پہ پہنچتے ہیں, ان کی بھی ملاقات نہیں کروائی جاتی, ان کے پاس ریٹرن آرڈر ہوتا ہے, تو آج آپ کی ملاقات آپ کو لگتا ہے کروا دی جائے گی کیونکہ نومبر کا مہینہ ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کوئی ایک بندہ بھی اگر ملے گا تو خان صاحب کال دے سکتے ہیں؟ دیکھیں, ماضی کو سامنے رکھیں تو امید نہیں پیدا ہوتی, لیکن بہرحال ایک آرڈر آج پھر کیا ہے خصوصی طور پہ میرے حوالے سے اور آج کی ملاقات کے حوالے سے. تو اگر آج بھی ملاقات نہیں ہوتی تو پھر آپ کے سامنے ہے کہ عدالت کی کیا وقت ہے. اچھا, شاہ صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے, بسرا صاحب اور آپ کی, تو اس ملاقات کو کافی زیادہ امپورٹنٹ سمجھا جا رہا ہے. کہا جا رہا ہے کہ کوئی پیغام خان صاحب کے لیے ہے یا پھر شاہ صاحب رہائی میں کردار ادا کر سکتے ہیں. مفاہمت کی باتیں ہو رہی ہیں, دوسری طرف مزاحمت کی باتیں ہو رہی ہیں, تو اس حوالے سے ان سائڈ کیا ہے, شاہ صاحب نے کیا ڈائریکشن ہے خان صاحب؟ دیکھیے, شاہ محمود قریشی صاحب نے بڑی وضاحت سے کہا ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں, وہ عمران خان کے وفادار ہیں. جو میٹنگ ان کی ہوئی کچھ لوگوں سے وہ ان کی ایما سے نہیں ہوئی تھی, اس سے کوئی ایسا تاثر نہ لیا جائے کہ وہ کسی اور گروپ کا حصہ بننے جا رہے ہیں. ان لوگوں کو بھیجنے والوں نے بھیجا, ان پہ ایک طرح سے مسلط کیا گیا, ان کے علم میں نہیں تھا کہ وہ آ رہے ہیں, لہٰذا اس میٹنگ کی کسی بھی حوالے سے کوئی اہمیت نہیں ہے. تو شاہ محمود صاحب نے بالکل وضاحت سے کہا کہ میں یا عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں. جیل میں جو 2.25 سال انہوں نے گزارے ہیں وہ ان کی وفاداری کا ثبوت ہے اور وہ وفادار رہیں گے. سلمان اکمل راجہ صاحب رات کو ایک پروگرام میں فیصل واڈا صاحب کہتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی یہاں پہ پہنچتی ہے, ایک دفعہ پھر اسلام آباد کی طرف آتی ہے, تو ان کے ساتھ پہلے سے برا سلوک کیا جائے گا. مرید کے اندر جو پریسیڈنٹ سیٹ کیا گیا ہے وہ آپ دیکھ لیں, تو سہیل افریدی کو جو ہے انہوں نے مطلب ڈائریکٹ ایک طرح کی دھمکی لگائی ہے. آپ اس پر کیا کہیں گے؟ کیا واقعی پی ٹی آئی اگر جو ہے وہ نومبر میں کال ہوتی ہے تو پی ٹی آئی اسلام آباد کی طرف مارچ کر سکتی ہے؟ دیکھیے, میں کچھ نہیں کہنا چاہوں گا جب تک عمران خان صاحب سے ہماری ملاقات نہیں ہوتی, بات نہیں ہوتی. یہ سب چہمگوئیاں ہیں, لیکن جو بربریت اس وقت اس ملک میں برپا ہے وہ ہر ایک کے سامنے ہے. مرید کے میں جو لوگوں کا قتل عام کیا گیا, دیکھیں کوئی بھی ہو, آپ کو قانون کے مطابق عمل کرنا ہوتا ہے. آپ کو بطور ریاست منیمم فورس کا استعمال کرنا ہوتا ہے, یعنی کہ کم سے کم آپ واٹر کینن استعمال کریں, ربر کی گولیاں استعمال کریں, شیل استعمال کریں, آنسو گیس کے. گولی چلانا, کسی پہ اس کو مار دینا, یہ ایک حتمی فیصلہ ہوتا ہے. تم دنیا میں اس کی مثال بہت کم ملتی ہے جو اس دن مرید کے میں ہوا. اسی طرح پنجاب میں ہم جانتے ہیں, یہ ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹ ہے, پچھلے 6 مہینوں میں 600 سے زائد پولیس مقابلے ہو چکے ہیں, جن میں 650 لوگ جو ہیں وہ اپنی جان سے ہاتھ کھو بیٹھے ہیں. تو اس وقت اس ملک میں انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے, لہٰذا میں کوئی بھی کسی بھی وقت کسی گولی کا نشانہ بن سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ سر راج صاحب یہ بتائیے گا, کیا پی ٹی آئی اس وقت
بات چیت کے لیے مفاہمت کے راستے پر چلنے کے لیے تیار ہیں؟ کے لیے تیار ہیں. ہم نے ہمیشہ خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ اصولوں کی بنیاد پر ہم بات کریں گے. ان کے لیے کوئی ذاتی ہم فائدہ نہیں ڈھونڈ رہے. ہم کہہ رہے ہیں پاکستان کو آئین کی ڈگر پہ واپس لاؤ, عدالتوں کو آزاد کرو, جمہوریت کو بحال کرو. ان تمام معاملات پہ گفتگو ہو سکتی ہے, اور اگر گفتگو ہوتی ہے اور پیش قدمی ہوتی ہے تو بالکل ہم آگے بڑھیں گے. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ ہم ظلم کے آگے گھٹنے ٹیکتے ہیں, ہم ظلم کے آگے سر جھکا دیں اور ہم کہیں کہ ہمیں کوئی آسائش دو بطور بھیک. یہ نہیں ہوگا. سر یہ بتائیے گا, یہ بھی خبریں چل رہی ہیں کہ نومبر کا مارچ رکوانے کے لیے آپ کے ساتھ کوئی بیک ڈور کے اوپر چیزیں پھر چلنا شروع ہوئی ہیں, کوئی آپ کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ؟ میرے علم میں ایسا کچھ نہیں ہے. ابھی آپ نے کہا کہ ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں, کیا یہ حکومت سے بھی بات چیت ہو سکتی ہے اس معاملے میں؟ دیکھیے, ہم نے اصولوں پہ بات کی ہے. خان صاحب سے جب ملاقات ہوگی, جو ان کی ہدایت ہوگی اس پر عمل ہوگا. سر 27ویں آئینی ترمیم جو کہ کل قومی اسمبلی میں لائی جائے گی, اس پہ پی ٹی آئی سے کوئی رابطہ کیا گیا؟ اس پر نہیں, کوئی رابطہ نہیں کیا گیا. دیکھیں اسمبلی میں جو آئے گا اس کو ہم دیکھیں گے, لیکن جو چیز بلاول صاحب کی ٹویٹ کے ذریعے سامنے آئی ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے. اس ملک میں ہم سمجھتے ہیں کہ 73 کے آئین کی روح کو ختم کیا جا رہا ہے, ایک نیا نظام بنایا جا رہا ہے, اور ایک ایسی اسمبلی کے ذریعے بنایا جا رہا ہے جو فارم 47 کی اسمبلی ہے, جو عوام کی منتخب شدہ اسمبلی نہیں ہے. تو یہ پاکستان کے آئینی اور جمہوری اور عدالتی نظام پہ میں سمجھتا ہوں 78 سالوں میں سب سے بڑا حملہ ہے. علیمہ خان صاحبہ, یہ بتائیے گا کہ خان صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی, خان صاحب نے 1-2 دفعہ کہا تھا کہ آپ تیاری پکڑیں, میں بس جو ہے وہ کال دوں گا. یہ بات آپ نے باہر آ کے بتائی تھی. ابھی کوئی خان صاحب نے نومبر کے حوالے سے پہلے سے ڈائریکشن دی ہوئی ہے؟ کیونکہ سہیل افریدی صاحب کہتے ہیں کہ اگر خان صاحب سے ملاقات نہیں بھی ہوتی تو میرے پاس جو آرڈر ہیں یا ڈائریکشنز ہیں خان صاحب کی وہ موجود ہوتی. آپ دیکھیں, میں نے تو وہ پیغام دیا جو عمران خان نے ہمیں کہا تھا کہ آپ تک پہنچا دیں, اور باقی جو ڈائریکشن ہوتی ہے وہ اپنے پارٹی کے لوگوں کو انہوں نے دے دی ہوگی اور ان کے پاس ہوگی. نہیں, نومبر کے احتجاج کے حوالے سے بھی کوئی ڈائریکشن تھی؟ کیونکہ آپ نے ہی دینی ہوتی ہے, آپ کی ملاقات ہوتی ہے, آپ نے پارٹی کو دینی ہوتی ہے ڈائریکشن, مطلب کہ خان صاحب نے یہ کہا. سنو, آپ کو کیوں وہ بتائیں گے کہ کیا ڈائریکشن ہے؟ وہ پارٹی والوں کو بتائیں گے, اور انہوں نے پارٹی والے بھی اندر گئے ہیں, پارٹی کے لوگ اندر تھے جب عدالت لگی ہوئی تھی, ان کو دے دی ہوگی. ہم نے تو آپ کو وہ میسج دیا جو عمران خان ہمیں دیتے ہیں کہ آپ تک پہنچا دیں, اور وہ انہوں نے آپ نے عوام تک پہنچا دیا ہوگا. انہوں نے کہا تھا تیاری پکڑیں. علیمہ خان صاحب, پھر آپ عدالت میں پیش نہیں ہوں گی؟ کیا آپ کا پلان ہے؟ کیونکہ 6 دفعہ تو آپ کے وارنٹ گرفتاری جو ہے تقریباً 7 دفعہ جاری ہو چکے ہیں. دیکھیں, ہمارے لائر فیصل ملک نے اس کورٹ کی جورسڈکشن چیلنج کی ہوئی ہے, تو جہاں انہوں نے وہ اس کی جورسڈکشن نہیں مان رہے اور اس کو چیلنج کیا ہوا ہے, تو اس کے آگے میں کیسے پیش ہو سکتی ہوں؟ تو پہلے تو وہ اس کا جواب دیں کہ ان کی جورسڈکشن کیسے ہے, اور دوسرا ہم نے اپنے لائر کو کہہ دیا ہے کہ میں تو اکیلی نہیں جاؤں گی جب تک آپ لوگ سارے ساتھ نہیں ہوں گے, اور آپ آنے کو تیار نہیں ہیں. جب آپ آئیں گے میں پھر عدالت کے سامنے چلی جاؤں گا. ہمارے اوپر تو کوئی کیس نہیں ہے, نہ FIR ہے, ہم کیسے پیش ہوں؟ میں یہ اگلا کیس میں یہ کروں گی کہ مجھے بتائیں, میں نے تو آپ کو پیغام دیا تھا, اور اگر آپ نے آگے دیا تو آپ ہمارے ساتھ آئیں گے تو پھر میں عدالت چلی جاؤں گی.